حقیقت تو یہ ہے 9/11 کے واقعات کے بعد امریکہ اور مغرب نے اسلام کے خلاف ایسی دھول اڑائی کہ اہل مغرب سے حقائق پوشیدہ ہو گئے۔ ایسے میں دہشت گردی اور بدامنی کا سارا ذمہ دار مسلمانوں ہی کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور کارپوریٹ میڈیا مذہبی بنیاد پر ہونے والے حملوں کو اس لیے نمایاں کر رہا ہے تاکہ سیاسی محرکات کی بنا پر ہونے والی دہشت گردی پر پردہ ڈالا جائے۔ سب مغربی ادارے مانتے ہیں کہ زیادہ تر واقعات کا بنیادی محرک علیحدگی پسند ہوتی ہے۔ سیکولر ریڈیکل گروہوں کی طرف سے دہشت گردی کے واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک میں ہونے والے جرائم میں صرف 2% کا محرک مذہبی ہوتا ہے۔ یورپی ممالک میں سن 2013 میں دہشت گردی کے 152 واقعات ہوئے، جن میں سے صرف 2 کا محرک مذہبی تھا۔ سن 2012 میں دہشت گردی کے 219 واقعات ہوئے، جن میں سے صرف 6 کا محرک مذہبی تھا۔ سن 2011 میں دہشت گردی کے 174 واقعات ہوئے، جن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا محرک مذہبی ہو۔ سن 2010 میں دہشت گردی کے 249 واقعات ہوئے، جن میں سے 3 کا تعلق مسلمانوں سے تھا۔ سن 2009 میں دہشت گردی کے 294 واقعات ہوئے، جن میں سے صرف 1 میں مجرم مسلمان تھا۔ یاد رہے کہ دہشت گردی کے 2% مذہبی محرک کا مطلب اسلامی نہیں، بلکہ ان واقعات میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شریک تھے۔ یورپین یونین کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی یوروپول کے مطابق سن 2007 سے سن 2008 تک یورپ میں دہشت گردی کے 99.6% واقعات غیر مسلموں نے کیے۔ ان میں سے 48.8% واقعات علیحدگی پسندوں نے کیے، جبکہ کوئی علیحدگی پسند مسلمان نہیں تھا۔ گلوبل ڈیٹا بیس ٹیررزم کے اعداد و شمار کے مطابق اگر سن 1970 سے سن 2007 تک 37 برسوں کے دوران پوری دنیا میں ہونے والی دہشت گردی کا جائزہ لیا جائے تو مجموعی طور پر دنیا بھر میں دہشت گردی کے 87,000 واقعات ہوئے تھے، جن میں سے 2,695 یعنی 3% واقعات ان لوگوں نے کیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ ان میں سے 2369 واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 یا اس سے کم تھی۔ 201 واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 11 سے 50 تک تھی۔ 16 واقعات میں ہلاک ہونے والے 51 سے 100 تک تھے اور 4 واقعات میں 101 یا اس سے زائد ہلاکتیں ہوئی۔ اس حقیقت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ FBI کی رپورٹ کے مطابق سن 1980 سے سن 2005 کے درمیان امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث مسلمان 6% تھے، جبکہ یہودیوں کی شرح 7% تھی۔ یہ اعداد و شمار خود FBI کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ دوسرے الفاظ میں 94% دہشت گرد غیر مسلم تھے۔ ان میں سے 24% لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے تھے، 5% دہشت گرد کمیونسٹ تھے، جبکہ 16% دیگر گروہ تھے۔ یونیورسٹی آف نارتھ کیلیفورنیا میں سوشیالوجی کے پروفیسر چارلس کرزمان کہتے ہیں کہ امریکیوں کو امریکی مسلمانوں کی طرف سے خطرہ انتہائی معمولی ہے۔ انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جس کا عنوان تھا مسلم امریکی دہشت گردی سن 2013۔ اس میں چارلس نے لکھا ہے کہ سن 2013 میں امریکہ میں قریباً 14,000 قتل ہوئے۔ 9/11 کے بعد 1,90,000 قتل کی وارداتوں میں ملوث پائے جانے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 37 تھی۔ سن 2013 میں دہشت گردی کے 152 واقعات میں سے 84 حملے نسل پرست، قومیت پرست اور علیحدگی پسند نظریات کے حاملین نے کیے، یعنی 55% سے زائد۔ اگر سن 2012 کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو دہشت گردی کے 76% حملوں کے ذمہ دار نسل پرست، قومیت پرست اور علیحدگی پسند تھے۔ سن 2010 کے اوائل میں امریکی ٹی وی چینل CNN نے بھی ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں مسلم امریکی دہشت گردی کی کہانی مبالغہ امیز ہے۔ یہ جائزہ رپورٹ ڈیوک یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نارتھ کیلیفورنیا کے تعاون سے تیار کی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ ریڈیکل اسلام کے نام سے امریکیوں کے سر پر جو خطرہ بھوت بنا کر سوار کرایا گیا ہے، اس کے ذمہ دار دائیں بازو کے اسلاموفوبینز ہیں۔ امریکہ میں چونکہ کیبل نیوز نیٹ ورک کا غلبہ ہے، اس سے معلومات حاصل کرنے والے سمجھتے ہیں کہ تمام دہشت گرد مسلمان ہی ہیں۔ یہاں تجزیے کرنے والے خود کو دیانتدار اور ذمہ دار کہنے والے یوں کہتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ تمام مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، تاہم قریباً تمام دہشت گرد مسلمان ہیں۔ یوں
یوں وہ ایک طرف اپنی دیانتداری اور ذمہ داری کا تاثر قائم کرتے ہیں تو دوسری طرف اپنا پروپیگنڈا بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ تاثر اس لیے بھی لگ گیا کہ مسلمان حکمرانوں اور ایک طبقہ نے فوراً معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ایک جھوٹ اور بدترین پروپیگنڈا مہم کے طوفان میں مسلمان حکمران نہ صرف معذرت خواہ ہوئے بلکہ وہ اس جھوٹ کا حصہ بن گئے اور انہوں نے اس جھوٹ کو سچ تسلیم کر لیا۔ کروڑوں انسانوں کا خون ان لوگوں نے کیا جو آج دنیا میں سب سے زیادہ مہذب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دنیا میں امن کا پرچم اٹھائے پھرتے ہیں، جو دنیا میں انسانی حقوق کا غلغلہ مچائے ہوئے ہیں، اور جو چند واقعات کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ یہ دراصل یہود اور دیگر باطل پرستوں کی دہشت گردی کو چھپاتے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دعوني من كلام ذوي الجدال وأعطوني حبالا من وصال قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل الضلال